بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حامد رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں نہایت ہی اہم ایک دن تھا۔ قومی اسمبلی کا سیشن بھی چل رہا تھا اور اس میں بہت سی حکومت کی طرف سے افواہیں بھی اڑائی گئی ہیں۔ وہ کون سی افواہیں ہیں آپ نے بھی نیوز چینل پہ دیکھا ہوگا۔ پہلے یہ افواہ اڑائی گئی کہ جو ہے ججز کے خلاف توہین پارلیمنٹ کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ طلب کیا جائے گا استحقاق کمیٹی میں اور ان کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا۔ تو یہ استحقاق کمیٹی بلا سکتی ہے، لیکن یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا حکومت کی طرف سے۔ اس طرح کے مزید بہت سے انکشافات کاشف عباسی صاحب نے آج ایک پروگرام میں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے کیے ہیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ سنیں کہ کون سے بڑے بڑے انکشافات جو ہے کاشف عباسی صاحب نے کیے ہیں اور کس طرح نون لیگ جو ہے وہ اندر خاتے پیغام بھجوا رہی ہے ججز کو کہ کسی نہ کسی طرح اس کیس کو مینیج کیا جائے۔ لیکن امید ہے کہ تمام ججز جتنے بھی ہیں وہ آئین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور وہ نون لیگ کی کسی بھی جو ہے سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو کاشف عباسی صاحب نے کہا کیا ہے، آپ انہی کے الفاظ انہی کی زبانی سنیں۔ قاضی صاحب، آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے بھی آپ ملاقاتیں کر کے آئے ہیں۔ آج آپ نے وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب کی گفتگو، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اس قانون کو نہیں مانتے، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، ہم نے الیکشن اکتوبر یا نومبر جا سکتے ہیں۔ کیا آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بھٹی صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں عارف حمید بھٹی صاحب کے پروگرام میں آخر کار مجھے آنے کا موقع ملا۔ بہت شکریہ آپ کا، میرے فیوریٹ بھی ہیں آپ، اور اب آپ تو افسر ہیں نا، میری بڑی بڑی مہربانی کہ میں یہاں پر بالآخر آپ کے پروگرام میں آیا۔ دیکھیں ہوگا کیا اس وقت، ایک چیز آج کی تقریروں سے تو ثابت ہے کہ حکومت نے اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ حکومت نے صاف انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا بات چیت کریں، ہمیں بتائیں کہ بات چیت کا کوئی نتیجہ نکلتا، ورنہ ہمارا فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ جو بھی فیصلہ ہوا ہے پارلیمنٹ نے اپنا آج جو مائنڈ دیا ہے، یا حکومت نے جو اپنا مائنڈ دیا، پی ٹی ایم کی گورنمنٹ نے، اس نے کہا جی آپ جو مرضی کریں، آپ پنچایت نہیں ہے، ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمیں پارلیمنٹ کہے گی۔ وہ پارلیمنٹ، بلکہ آج تو ایک خبر ٹی وی چینل چلا رہا تھا ذرائع کر کے کہ پارلیمنٹ، توہین پارلیمنٹ، اس پر 3 شخصیات کو استحقاق کمیٹی میں طلب کیا جائے گا۔ سمجھ جائے کہ وہ 3 شخصیات کون سی ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے۔ یہ خبریں لگوائی جا رہی ہیں بھٹی صاحب۔ یہ فیصلہ ہو یا نہ ہو، جب کہا جاتا ہے نا اس پہ بحث ہوئی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک پیغام بھیجنا کہ آپ اگر اس سے آگے گئے تو یہ کیا جائے گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، مطلب تینوں سناوا نونو، یہ میں ٹھیک سمجھاؤں؟ سنانا نونو، لیکن ایتے سیدھا تینوں نے ایتے سیدھا نونو سنایا جا رہا ہے نا کہ 3 شخصیات کو ہم طلب کر لیں گے۔ رات سے یہ بحث بھی یا خبر بھی چل رہی ہے اسلام آباد میں کہ ججز کو کے خلاف کوئی 1997 طرز کی معافی چاہتا، 97 طرز کی نہیں، لیکن حکومت کچھ کر سکتی ہے۔ اب میں اس کے بارے میں کوئی کہنا اس لیے نہیں چاہتا کہ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ کے بہت سے لوگ یہ بات نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ یہ ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ ہاں جی یہ پروگرام ہے۔ سو یہ فیصلہ کر لیں کہ پارلیمنٹ نے یا نون لیگ کی یا پی ڈی ایم کی اس گورنمنٹ نے صرف لڑائی لڑنی اور کچھ نہیں کرنا، الیکشنز نہیں ہونے، بات چیت نہیں ہونی، انہوں نے کہنا کر لو جو کرنا پاجی، ایسی ایتھے کھلوتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ کس طرح کاشف عباسی صاحب نے حکومت کے سارے پلان پر پانی پھیر دیا ہے اور بتا دیا کہ حکومت اندر سے اس وقت کتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ دوسری 2 خبریں یہ ہیں کہ آج عمران خان صاحب نے پنجاب کی جتنی بھی ٹکٹیں رہتی تھیں یا جن پر ریویو کرنا تھا، آج عمران خان صاحب نے ان پر ریویو بھی مکمل کر لیا ہے، اور جن کی ٹکٹیں پینڈنگ تھیں ان کو آج ٹکٹیں بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اور آج کی تیسری اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں میں سے ایک رہنما جس کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے، یعنی مراد سعید، آپ یقین کریں کہ اس قوم نے تحریک انصاف کو کتنی عزت دی ہے اور تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ عروج کی بلندیوں کو کس طرح چھو رہی ہے۔ دیکھیں کہ مرکزی رہنماؤں میں سے ایک رہنما جس کا نام مراد سعید ہے، آج مراد سعید کی کال پر بہت بڑی عوام خیبر پختونخوا کی اس نے احتجاج کیا، اور احتجاج کرنے کے بعد مراد سعید نے 8 شہروں میں بیک وقت 8 شہروں میں آن لائن خطاب بھی کیا ہے۔ آج تک یہ توفیق کسی رہنما کو نہیں ملی، دوسری پارٹیوں کے کسی بڑے رہنما کو بھی آج تک یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ بیک وقت جو ہے 8 شہروں میں جو ہے وہ آن لائن خطاب کرے۔
لیکن تحریک انصاف کا عروج دیکھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دی ہے. دیکھیں کہ ان کے رہنماؤں میں سے صرف ایک رہنما جس کی کال پر آج 8 شہروں میں احتجاج کیا گیا ہے، اس نے 8 شہروں میں آن لائن خطاب بھی کیا گیا ہے. مراد سعید نے بہت ہی جذباتی انداز میں خطاب کیا. ان کے الفاظ کیا تھے، انہی کی زبانی سنیے. کہیں اور سے آئی ہیں کہ ان کی زندگی آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتی کیا؟ جو ہمارے جنازے بار بار ہم اٹھا کے تک گئے، کیمپوں میں زندگیاں گزار کے ہم تک گئے، لیکن آپ یہ کھیل اور اس قسم کی سرگرمیوں سے روکتے ہی نہیں ہیں، ہمیں جواب ہی نہیں دیتے. تو لوگوں میں تو شک و شبہات نے جنم لینا ہے. لیکن کوئی سوال کرے، کوئی آواز اٹھائے تو اوپر سے ان کے اوپر مقدمے. پھر میرے پاکستانیوں، آپ کو یاد ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں غیرت مند لوگوں کو ملاکنڈ ڈویژن کے، کہ وہ کثیر تعداد میں سڑکوں پہ نکل آئے. وہ لوگ آ چکے تھے، ان کی جو جھوٹ ہے بے نقاب ہو چکا تھا، سرگرمیاں شروع ہو چکی تھی. ہم نے مظاہرے کیے، کبل، چارباغ، بریکوٹ، نشاط چوک، مٹا، درلوہر، بنیر، ہمارے باجوڑ، خیبر، یہاں پہ مظاہرے ہوئے اور وہ لوگ واپس چلے گئے. پھر اس کے بعد جنوری میں آپ کو یاد ہوگا، اور اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ جب ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے آواز اٹھائی اور لاشیں اٹھانے سے انکار کر دیا، تو یہ سرگرمیاں ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان اور بنو لکی مروت کی طرف شروع کیے گئے. تو پھر سوال تو جنم لیتے ہیں کہ سرحد پہ تو پاڑ لگ چکا تھا، یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ پھر اگر ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے غیرت دکھائی، کڑے ہو گئے اپنے امن کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، تو پھر اس کے بعد کیوں یہ لوگ دوسری طرف آ سکتے ہیں؟ اس وقت ہم کیا کر رہے تھے؟ بارڈر کے اوپر جن کی ذمہ داری ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ تو پھر اس کے بعد یہاں سرگرمیاں شروع ہو جاتی. لیکن جنوری کے مہینے میں نشاط چوک میں کھڑے ہو کے میں نے آپ سب کے سامنے ایک بات کی تھی کہ جب برف پگھلے گی تو یہاں پہ گرمی بڑھے گی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ برف باری کے بعد ایک دفعہ پھر سے یہ لڑائی اور یہ جنگ ہمارے علاقوں میں لائی جائے گی. اور وہ کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل کس طریقے سے وہاں پہ حملہ ہوا، پھر جھوٹ بولا گیا، پھر شارٹ سرکٹ کہا گیا. تو میں یہاں پہ یہ آپ سب کو جمع ہونے کا ہمارا ایک مقصد ہے. میرے پاکستانیوں یاد رکھیے گا، ہم نے اس دفعہ جس طرح ہم نے کیا تھا اگست سپتمبر میں کہ اپنے ساتھ پورے پاکستان کو ملایا تھا. ہم نے کسی کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا، ہم نے کسی کی گیم پلان کا حصہ نہیں بننا، ہم نے اپنے امن کے لیے آواز اٹھانی ہے. مجھے جو یہ دھمکیاں دیتے کہ اس کو مائنس کر دو کیونکہ یہ لوگوں کو متحد کرتا ہے، تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں، اور ان لوگوں کو جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یاد رکھو میری زندگی میری لوگوں سے وابستہ ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرا ملک ہے، یہ میری زمین ہے. اگر یہ بے گھر ہوں گے تو میں بے گھر ہوں گا، اگر ان کے جنازے اٹھیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی، میرے جنازے اٹھیں گے. اگر میرے لوگوں کے اوپر کوئی میرے ماں بہنوں کو کہ سر سے چادر کھینچے گا تو وہ مجھے تکلیف ہوگی، میرے لوگ ہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے. ہماری زندگیاں، ہماری غمی خوشی یہاں پہ سب کی متحد ہے. کوئی ملیشیا اور لندن اور امریکہ میں ہماری جائیدادیں نہیں، ہم نے ان لوگوں میں سے رہنا ہے، اس میں زندگی گزارنی ہے، ان کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے. اور میں آپ سب کو بتاتا چلوں، میں یہاں سے اپنے پورے پاکستان کو اپیل کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا، میڈیا سے بھی اپیل کی تھی کہ آپ ہمارے مظاہرے نہیں دکھاتے، آپ ہماری امن کے لیے فریاد نہیں دکھاتے، آپ ہماری خوشحالی ترقی نہیں دکھاتے، آپ ہماری آواز نہیں پہنچاتے. کیا آپ کو انتظار ہے کہ جب جنازے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت آپ کیمرے لے کے ہماری لاشوں کو گنے، اس وقت آپ بات کریں گے؟ کیا آپ کو لاشیں چاہیے کہ ایمبولینس میں جب لوگوں کو لایا جائے گا آپ اس وقت لاشیں گنیں گے کہ کتنے لوگ مرے، کتنے زخمی ہوئے؟ اس کے لیے ہمارے پاس نہیں آئے. جنازہ اٹھانے کا اور جنازوں کا انتظار مت کرے. جنازہ کیوں اٹھے میرا؟ لوگ کیوں مرے میرے؟ میں بے گھر کیوں ہوں؟ میری خوشحالی کیوں تباہ ہو؟ میری ترقی کیوں تباہ ہو؟ ان چیزوں کا انتظار کیوں کرنا ہے؟ لیکن انہوں نے انتظار کیا کیونکہ ایک تھانے دار ڈنڈا ہلاتا ہے اور جب وہ حکم دیتا ہے تو اس کے بعد تمام میڈیا بھی اس طرف چل پڑتا ہے. میرے میڈیا کے دوستوں، میں ان صحافیوں سے مخاطب ہوں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں. آپ نے تمام چیزیں خود اپنی نظروں سے دیکھی. پہلے کہا جاتا ہے کہ حالات ٹھیک ہے، پروپیگنڈا. تو آج کی جو مشہور خبریں تھی وہ ہم نے آپ کی گوش گزار کر دی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور کل جو ہے 27 تاریخ ہے، تو کل الیکشن کی حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اس کی ہیئرنگ بھی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. خدا حافظ.